السلام علیکم، محمد ذوالقرنین اپنے چینل نو سائیڈ کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کی جو باتیں ہیں یہ بہت پہلے سے، ابھی وہ جیل میں نہیں گئے تھے، باتیں سٹارٹ ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ڈیل ہو جائے گی، کچھ کا خیال تھا نہیں ہوگی، بڑا کچھ ایک دو چیزوں کے اوپر ان کی ڈیل نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جیل میں چلے گئے، پھر وہاں پر کچھ باتیں شروع ہو گئیں کہ ڈیل کر لی جائے، کوشش کی گئی عمران خان صاحب سے، وہ بہرحال نہیں ہو پائی، یا ادھر سے یا ادھر سے۔ اب اس حوالے سے ہم ظاہر ہے نو سائیڈ کی بات کرتے ہیں۔ تو اب یہ میرا اپنا ایک کچھ چیزوں کو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اس کی 2 سے 3 میں آپ لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا کہ اشارے دیتا ہوں، سگنلز ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ محمد علی درانی صاحب جو باون پور کے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خاص بندے ہیں۔ یہ پہلے عارف علوی صاحب کو ملے ہیں۔ اچھا، عارف علوی صاحب کو یہ پہلے یہ نہیں ملے، اس سے پہلے آرمی چیف اور ISI چیف وہ بھی ملے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو صدر صاحب ہیں عارف علوی صاحب، وہ نہیں مانے تھے کچھ چیزوں کے اوپر۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے عمران خان کے ساتھ ظاہر پارٹی چیئرمین کے ساتھ ہوں اور میں ان کے ساتھ وفا ہی کروں گا۔ تو اب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے شاید یہ سوچا ہے کہ اب اس کو توڑنے کی بجائے اس کو بہرحال ایک بہتر ایک انداز میں اس ریلیشن شپ کو آگے بڑھایا جائے۔ تو محمد علی درانی کو یہ ٹاسک دیا گیا، انہوں نے پہلے 4-5 گھنٹے ملاقات کی اور اس کے اندر کچھ چیزیں طے ہوئی۔ کچھ چیزیں یہ طے ہوئی کہ آپ جو PTI ہے ایز اے پارٹی، وہ اپنا ایک وفد بنائے کچھ 5 سے 7 لوگوں کا، وہ پھر بیٹھ کے بات چیت شروع کرے کہ اب یہ جو چیزیں اتنی خراب ہو چکی ہیں ان کو اب کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے؟ نو سائیڈ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں اب اس سچویشن پہ پہنچ چکی ہیں، دونوں کو لگتا ہے کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ریپوٹیشن بہت نیچے چلی گئی ہے اور وہ کبھی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ ان کی مین جس کو کہتے ہیں کہ اسٹرینگتھ یہی ہے کہ ریپوٹیشن ہے۔ اگر ان کی ریپوٹیشن ہی ٹھیک نہیں رہے گی تو ظاہر ہے وہ ان کو اسٹرینگتھ نہیں ملے گی عوام کے اندر، باقی جگہوں کے اوپر وہ ان کے اوپر بڑا ایک دباؤ ہے، کرائسس ہے ود ان انسٹیٹیوشن بھی، اور بہرحال عوام کے اندر تو آئے ہیں۔ اگر PTI کی بات کی جائے تو ان کو بھی یہ لگتا ہے، ظاہر ہے ان کے جو بندے ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر، الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے، جہاں پر جیتتے ہیں ان کا رزلٹ کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ تو عمران خان صاحب کی جو سماعت ہے ضمانت کی، وہ نہیں سنی جاتی، وہ ملتوی کر دی جاتی۔ تو اب جو PTI ایز اے پارٹی ہے، میرے خیال میں عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں کسی نہ کسی حد تک مذاکرات سٹارٹ کرنے چاہیے۔ تو اب محمد علی درانی جو ملے ہیں، اس کے بعد ایک 5 رکنی وہ وفد تھا، وہ اسد کیسر صاحب کی نگرانی میں وہ ملا ہے۔ انہوں نے بڑے بیٹھ کر تفصیل سے بات کی اور اس کے اندر مین ایجنڈا یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے چیزیں ٹھیک ہو جائیں، اور پھر جو الیکشن آنے والا ہے اس حوالے سے PTI کو کس طرح سے اکاموڈیٹ کیا جائے گا، یا PTI کو کس طرح سے کتنی ان کو اجازت دی جائے گی۔ تو میری اپنی جو انالیسس ہے یا 1-2 جگہ سے مجھے پتہ بھی چلا ہے، وہ یہ ہے کہ PTI کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، عمران خان صاحب جیل میں رہتے ہیں ہمیں منظور ہے، یہ خود عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے۔ تو میں جیل میں مجھے پسند ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو الیکشن لڑنے دیا جائے۔ اب ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ نہیں ہے یہ چیز کرنا۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اگر آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں بھئی، وہ جیتے ہارے وہ بات کی بات ہے، آپ ان کے لوگوں کو الیکشن لڑنے دیں۔ تو اس بات کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ایک پازیٹیو جیسچر دیا ہے محمد علی درانی کو بھی، PTI کو بھی۔ اس بات کی جو بھنک ہے وہ لندن میں لگی ہے، یہ اب ان کے درمیان مذاکرات سٹارٹ ہو چکے ہیں، تو یہ کسی بھی ٹائم آپس میں مل سکتے ہیں۔ تو لندن سے جو میاں صاحب ہیں انہوں نے آنا تھا، اچانک ہی ان کی جو ٹون ہے وہ تبدیل ہوئی ہے۔ پھر ان کے جو اب یہ خبریں آنا شروع ہو گئے ہیں جی وہ استقبال بھی نہیں ہوگا۔ میری اپنی اطلاعات یا انالیسس تھوڑا سا یہ ہے کہ شاید میاں صاحب 21 اکتوبر تک نہ بھی آئیں۔ ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے آپ بھی جائیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید نہ آئیں، کیونکہ ان کو اب یہ دوبارہ سے ایک پورا ماحول دھندلا لگ رہا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر عمران خان کے ساتھ اگر ڈیل کر لے یا عمران خان ان کے ساتھ ڈیل کر لے تو پھر ان کا کیا ہوگا۔ تو اب جو ہے وہ لندن کے اندر سارے لوگ چلے گئے ہیں،
बाजवा साहब और फैज़ हमीद के बारे में उसने कहा है जी इनका एहतसाब होना चाहिए। ये एक टैक्टिस है, ये दबाव है जो मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर देना चाहती है। ज़ाहिर है बाजवा साहब के ऊपर वो बिल्कुल हाथ नहीं आने देंगे, ज़ाहिर इसी तरह से वो फैज़ हमीद के ऊपर भी नहीं आने देंगे। उसकी वजह दो वजूहत हो सकती हैं। पहली तो ये है कि ज़ाहिर आप अपने सरबराह के ऊपर अगर ये बात करते हैं तो कल आपको भी ज़ाहिर कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा, सच्ची चाहे झूठी बात के ऊपर। यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये तो नहीं देखा जाता कि सच के ऊपर या झूठ के ऊपर, मगर आप कटहरे में खड़े हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इससे क्या होगा, तो इससे विद इन रैंक्स जो है ना वो थोड़ा मसला स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने दबाव देना शुरू किया है कि जी हम नहीं तो ये मुतालबा करेंगे, नहीं तो आप इनसे डील ना करें। तो बहरहाल ये अभी अर्ली स्टेज है, पहले बातें हैं, लेकिन असल बात ये है और जब बातचीत स्टार्ट होती है तो ज़ाहिर है किसी न किसी एजेंडे के थ्रू चल रही होती है, कोई ना कोई किसी एक दो चीज़ के ऊपर इत्तेफाक ज़रूरी होता है। और मेरा अपना ये एनालिसिस ये है, इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, इलेक्शन फरवरी में हो जाएंगे, इमरान खान साहब उस वक्त भी जेल में रहेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है या क्या नहीं होता है। और ये बात PTI को एक्सेप्ट है, इमरान खान साहब को एक्सेप्ट है और सब लोगों को शायद एक्सेप्ट है।